ربیع الاول کا پہلا ہفتہ مکمل شدید بیماری، جب آپ ازواج مطہرات کے گھر سے حجرہ عائشہ میں منتقل ہو رہے ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہے اپنے قدموں پر چل کے نہیں آ سکتے۔ جمعرات تک 8 ربیع الاول تک امام الانبیاء خود امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جمعرات کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز بھی اپنی مسجد النبوی شریف میں ادا فرمائی ہے، اور عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء سید الکونین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ جمعرات کی عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں، اصل الناس، مجھے بتایا جائے کیا لوگوں نے، کیا میرے صحابہ نے عشاء کی نماز کو پڑھ لیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ کے صحابہ آپ کی مسجد میں موجود ہیں، آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ضعوا لی ماء فی المخضب، ایک ٹب کے اندر پانی کو رکھا جائے، آپ کے لیے ایک ٹب پانی کا لایا جاتا ہے، آپ اس سے غسل فرماتے ہیں اور مسجد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو غشی آتی ہے، گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، افاقہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے، پہلا سوال غشی کے بعد، بے ہوشی کے بعد پہلا سوال کرتے ہیں، اصل الناس، مجھے بتلایا جائے کیا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے پیغمبر، وہم ینتظرونک، آپ کے صحابہ جو 1,00,000 سے متجاوز ہیں، مسجد النبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حکم دیا کہ پانی کا ٹپ لایا جائے، غسل فرماتے ہیں، نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، غشی آتی ہے، گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، دوسری مرتبہ بے ہوش ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ غشی طاری ہو چکی ہے، تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوتا ہے، سید الکونین، ساری کائنات کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت جنبش کھاتی ہے۔ ایک سوال ہے، اصل الناس، کیا میرے صحابہ نے، کیا مسلمانوں نے نماز عشاء کو ادا کر لیا ہے؟ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے پیغمبر، وہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری دفعہ حکم دیا کہ پانی کا انتظام کیا جائے، واغتسل، امام بخاری نقل کرتے ہیں، واغتسل، حجرہ عائشہ میں اس پانی سے غسل فرمایا، فلما ارادہ، مسجد میں جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، افاقہ ہوتا ہے، ساری کائنات کے سردار پیغمبر
امام المجاہدین، امام المرسلین، ریاست مدینہ کے عظیم عادل حکمران کا سب سے پہلا سوال اصل الناس، مجھے بتایا جائے کیا لوگوں نے نماز عشاء کو ادا کر لیا ہے؟ قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نہیں، وہم ینتظرونک وہم معکوف فی مسجدک، آپ کے صحابہ تو آپ کی مسجد میں موجود ہیں اور آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ 3 دفعہ مسلسل غشی اور بے ہوشی کے بعد حکم ہوتا ہے، زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو، میرے یار غار، میرے وفادار ابو بکر صدیق کو نبوی حکم پہنچایا جائے کہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کے لوگوں کو عشاء کی نماز کی امامت کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال سے کہا، انہو رجل رقیقون، میرے بابا حضرت صدیق اکبر تو بڑے نرم دل کے مالک ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے آپ کی موجودگی میں ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، نماز کی قرات ان پر بھاری ہو جائیں گی، وہم یبکون، وہ زارو کتار رونا شروع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے دوبارہ نکلتا ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیا جائے، ابو بکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حکم سے آگاہ کیا جائے کہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں امام الانبیاء کو کہتی ہوں، اللہ کے پیغمبر میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل کے مالک ہیں۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ سیدہ کائنات کو ڈانٹ پلائی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، محمد الرسول اللہ کی زبان نبوت سے صادر ہو رہا ہے کہ ابو بکر کو کہو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی جماعت کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو امام الانبیاء کا یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ مصلی رسول پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا عمر آپ مصلی رسول پر آئیے اور لوگوں کو جماعت کروائیے۔ انت احق بذالک، اے ابو بکر صدیق آپ عمر سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ امام الانبیاء کی موجودگی میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جماعت کروائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے مصلی رسول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مجمع عام کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، اور عشاء کی نماز جمعرات کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اگلے دن جمعہ ہے، جمعے کی 5 نمازیں امام الانبیاء سید الکونین کے یار غار وفادار حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن کی ساری نمازیں پڑھائی۔ اگلا دن یوم السبت ہے،
ہفتے کا دن ہے، امام الانبیاء میں اتنی سکت، اتنی طاقت، اتنی صحت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے اپنے صحابہ کو جماعت کروا سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم السبت ہفتے کا دن آتا ہے، فجر بھی حضرت ابوبکر صدیق پڑھاتے ہیں، ظہر بھی ابوبکر پڑھاتے ہیں، عصر بھی ابوبکر پڑھاتے ہیں، مغرب اور عشاء رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے ہفتے کے دن کی بھی تمام نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو پڑھا